فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ پھر جو کوئی طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو سہارا کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ انسان کی فطرت کی مانگ ہے اسے مضبوط سہارا چاہیے، انسان کے اندر کی ڈیمانڈ ہے ایسا سہارا چاہیے جو کبھی چھوٹے نہیں کبھی ٹوٹے نہیں۔ جب سے انسان جنم لیتا ہے سہاروں ہی کی تلاش میں رہتا ہے، ماں کا سہارا، والدین کا سہارا، پھر ارد گرد والوں کا سہارا، شوہر کا سہارا۔ لیکن اب دیکھیں کتنی بار زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جن پر ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، جن کا ہم سہارا لینا چاہتے ہیں، وہ سہارا بنتا ہی نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت کیسے سارے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا سہارا تمہیں تب ملے گا، اللہ سہارا تب بنے گا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جب کوئی طاغوت کا انکار کر دے گا۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں ہر سرکش قوت جو ہے وہ طاغوت ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کرے، جو اللہ کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے پر چلائے، وہ طاغوت ہے۔ طاغوت کا انکار ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں مفسرین نے جو اس کی وضاحت کی ہے اس میں کیا کچھ ہمیں ملتا ہے کہ ہر وہ قوت جو خدا کے راستے سے انسان کو پھیر دے وہ طاغوت ہے۔ کسی کی بیوی طاغوت ہے، کسی کا شوہر طاغوت بن جاتا ہے، کسی کے والدین طاغوت بن جاتے ہیں، کسی کے بچے طاغوت بنتے ہیں، کسی کے لیے حکمران طاغوت بن جاتے ہیں، اور شیطان تو طاغوت ہے ہی، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ تو جو بھی خدا کے راستے سے روکتا ہے وہ طاغوت ہے۔ تو وہ منہ زور قوتیں جو انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں، ان سے منہ پھیر لے انسان تو پھر اللہ سے تعلق بنتا ہے۔ طاغوت کا انکار کیا تو کیسا انکار چاہیے؟ طاغوت کو چھوڑ کر اللہ پر تکیہ کر لو، اللہ کا سہارا تھام لو۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ،